ہے اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اچھا لگے گا، اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی کا، وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو، جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے، گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی، اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل، لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں. جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت آپشن ہے، وہ بھی ہے ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں، اور وہاں بھی ہے. اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا، مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا، یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو، تو مقصد عورت کی آزادی، لیبل عورت کی آزادی ہے، مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے، ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک. کو ایجوکیشن سسٹم، لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں، گپ شپ ہوتی ہے. میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے. آپس میں جو براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ، کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی، بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں، کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں. لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے. میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا، جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو، ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی. گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں. جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ لیں. لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے، وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے. مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو، پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی، گھر بسا لیا، آپ کے بچے ہو گئے، تو اس گھر میں آپ کی دادیوں کے جنازوں پہ، نانیوں کے جنازوں پہ ان کی ایک ویلیو ہے. ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں. ماں کی کیا ویلیو ہے، بہن بھابھیوں کی کیا ویلیو ہے، پورا ایک ہمارا کلچر ہے. تو بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ سسٹم ہم لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لڑکوں کا کم بیڑا غرق ہو رہا ہے، لڑکیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ کسی عزت دار آدمی، شریف آدمی جو گھر بسانے والا ہو، اس کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو بغیرت قسم کے، کمینے قسم کے لڑکے آپ سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور لارے رپے دے رہے ہیں کہ اگلے سال شادی کروں گا، 2 سال بعد، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. اس میں دم ہوتا یا ابھی شادی کرتا. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح کے کیس کہ جی وہ لڑکیاں کہتی ہیں وہ مجھے